انڈینز یہ سمجھ رہے ہیں یہ ہماری عیاشی ہے. آپ کو پتہ نہیں ڈپریشن کے مریض بنو گے کچھ وقت کے بعد جا کے. کسی قوم کو ڈپریشن اور اسٹریس کا مریض بنانا ہو نا, خودکشیوں کو ریشو بڑھانا ہو, اس قوم میں نکاح کا سسٹم ختم کر کے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم لے آؤ. بلکہ نکاح کو ختم ہی نہ کرو, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کو پروموٹ کرو, نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا, اور اس کے بعد انسان میں اور درندوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. یہ مزے 2 دن کے اچھے ہوتے ہیں, اس کے بعد ڈپریشن میں جاتا ہے آدمی. دیکھو اللہ نے 2 قسم کے جانور پیدا کیے. کچھ جانور ایسے ہیں جو پیرنگ کی شکل میں رہتے ہیں, پیر ہوتے ہیں ان کے, اور کچھ جانور ایسے ہیں گدھے گھوڑے جیسے. یہ جانوروں میں بھی ملتا ہے آپ کو. کبوتر اور کبوتری یہ پیر بنا کے رہتے ہیں, جوڑا بنا کے رہتے ہیں. اگر آپ ان کو جوڑا نہ بنانے دو, کبوتر کی نیچر متاثر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا وہ خوش ہوگا اس میں؟ وہ بالغ ہوتے ہی اپنے لیے جوڑا تلاش کرتا ہے کہ مجھے ایک عدد وائف چاہیے, کبوتری چاہیے. کبوتری بالغ ہوتے ہی کیا تلاش کرتی ہے؟ دونوں کا جب ریلیشن ہوتا ہے تو نہ کوئی کبوتری بیچ میں گھستی ہے اور نہ کوئی, بولو, کبوتر. یہ نہیں گھس سکتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ دونوں رہتے ہیں انڈے بچے بڑے کر کے. پھر اگر بیوہ ہو جائے کبوتری, پھر وہ کوئی کبوتر تلاش کرتی ہے, یا اگر وہ رنڈوی ہو جائے, رنڈوا ہو جائے. شناختی کارڈ میں لکھا ہے رنڈوا, وہیں سے ہم نے سیکھا ہے بھائی. ہمارے کوئی ایسا کوئی باپ دادا سے کوئی ایسے الفاظ ہمیں وراثت میں نہیں ملے. شناختی کارڈ میں جب بھی آپ فارم فل کرو نا تو پوچھا جاتا ہے اگر آپ خاتون ہیں تو بیمہ ہیں, اگر آدمی ہے تو رنڈوا ہے کہ نہیں ہے. تو میں نے پہلے سوچا یار یہ تو بہت بڑی گالی دے رہے ہیں ہم لوگوں کو, یہ کیا کہہ رہے ہیں. پھر پتہ چلے رنڈوا اس کو بولتے ہیں جس کی بیوی مر جائے اور وہ شادی نہ کرے. میں نے کہا بالکل صحیح کہا, اس کو کمبخت کا یہی نام ہونا چاہیے. جو بیوی کے بغیر زندگی گزارے وہ رنڈوا ہی اچھا ہے. میں نے کہا یہ نادرا والوں نے زندگی میں ایک کام بڑا خاندانی کیا, اس کو جو رنڈوا کا لقب دیا ہے نا. کیونکہ آپ اگر بیوی مر گئی اور آپ پھر بھی بیوی کے بغیر ہیں تو یہ اس کے آپ کے خاندانی ہونے کی دلیل نہیں ہے, یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کو خاندانی آدمی نہیں ہو. اللہ یہ کہ ایج زیادہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے. جوان آدمی بیوی کے بغیر شریف بھی ہو, بیوی کے بغیر بھی رہے, تھوڑا کسی پہ میں الزام نہیں لگا رہا لیکن یہ تھوڑا مشکل کام ہے. تو خیر جانوروں میں ایسے ملتے ہیں. مچھلیوں میں ایسی مچھلیاں ہیں تو پیرنگ کی شکل میں رہتے ہیں. مچھلیاں پیر بنا کے, بہت سی مچھلیاں, بہت سے جانور ایسے ہیں. اکثر جو تمیز کے جانور ہوتے ہیں نا وہ پیر بنا کے رہتے ہیں, پھر وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں. پینگوئن کا آپ نے سنا ہوگا, وہ پیر بنا کے رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. تو اللہ نے انسان کی جو لائف ہے نا کہ ان کی نسل کیسے بڑھے گی, اس کے لیے 2 راستے تھے کہ بھئی یا تو گدھے گھوڑوں کی طرح ان کو چھوڑ دیا جائے یا پیرنگ کی شکل میں رکھا جائے. تو مہذب راستہ کون سا تھا؟ پیر بنا کے. تو اللہ نے انسان کی فطرت کیا بنا دی؟ بولو نا, یہ بنا دی کہ پیر بنا کے رہے گا. ایسا نہیں ہو گدھے گھوڑوں کی طرح کبھی ادھر منہ مار رہا ہے, نا 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 نا, پیر بنا کے. تو تہذیب نکاح میں ہے, اور زنا کیا ہے؟ بد تہذیبی. بد تہذیبی میں سکون نہیں ہے. چند مثالیں دے کے بات سمجھا کے جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں میں. دیکھو بے لباسی میں سکون ہے یا لباس میں ہے؟ ننگے پتنگے گھومتے رہو آپ, حالانکہ آزادی تو بے لباس ہونے میں. آپ کو یار کیا تکلف, صبح اٹھ کے پینٹ استری کر رہے ہیں, شلوار پہ ناڑا ڈال رہے ہیں, کیا مصیبت ہے. گورا دیکھو کتنا آزاد ہے, کتنا آزاد ہے. گوروں کے اتنے وہ بھی نہیں ہے لیکن ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. کتنے آزاد ہیں, کوئی تکلف ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے آزادی اور سکون اسی میں ہے کہ لباس کی ٹینشن ختم کر دو, لیکن یہ سکون 2 دن کا ہے. حقیقت میں آپ اس سے کیا ہو جاؤ گے؟ بے سکون. کچھ ٹینشنیں ایسی ہیں جو وقتی ٹینشن ہے لیکن ہمیں بڑی ٹینشن سے بچاتی ہے. لباس انسان کی نیچر ہے, فطرت ہے. لباس میں جو سکون ملتا ہے وہ بے لباسی میں نہیں ملتا, یہ نیچر ہے. بتاؤ نہانا ٹینشن ہے یا نہائے بغیر زندگی گزارنا؟ وقتی ٹینشن تو نہانے میں ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو غسل خانے میں جانا پڑتا ہے, شاور کھولنا پڑتا ہے, نہانا پڑتا ہے, صابن وابن شیمپو استعمال کرنا, پھر سردی ہے تو گرم پانی, پھر تولیے سے آپ نے پوچھا, پھر آپ گھر سے پوچھنے کے بعد نکلے. یہ ساری ٹینشن ہے نا. آزادی تو اس میں یار, اس ٹینشن سے اپنے آپ کو بچاؤ یار, چھوڑو یار نہانا وہانا, گندے میلے کچیلے رہو. لیکن میلا کچیلا رہنا چونکہ بد تہذیبی ہے.
لہذا اس میں وقتی طور پر تو آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ نہانے کی ٹینشن سے بچ رہے ہیں, لیکن اس چھوٹی سی ٹینشن سے بچنے کے بعد آپ بڑی ٹینشن میں آ جاؤ, سکون نہیں ملے گا. آپ نہا دھو کے جب تیار ہوتے ہیں, صاف ستھرے لباس پہنتے ہیں, ایسا سکون انسان کو ملتا ہے نا, ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے, اس کی فیلنگ ساری چینج ہو جاتی ہیں اس کی. وجہ کیا ہے کہ نہانا اور اچھا لباس پہنا, اس کا تعلق کس سے ہے؟ تہذیب سے. جو بھی تہذیب والی زندگی ہوگی نا, وقتی ٹینشن ہوگی لیکن اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ سکون والے ہوں گے. تو اسی طرح یاد رکھو, یہ جو گرل فرینڈ کا سیٹ اپ ہے نا, ادھر فلانی لڑکی کو پٹا لیا, اس سے دوستی کر لی, اس سے زنا کیا, اس لڑکی نے بھی آپ سے زنا کیا, اور پھر بعد میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے شادی بھی کر لی. یہ بھی ہو رہا ہے بعض دفعہ, 10 سال کر. نا دماغ سے نکال دو کہ آپ کو وہ سکون ملے گا جو ایک ایسے آدمی کو بیوی بنانے کی, بیوی جب بناتا ہے جس نے عورت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا, اس کی زندگی میں پہلی عورت وہ آتی ہے جو اس کی بیوی بن کے آئے. خدا کی قسم, اس کے جو جذبات اور اس کے گھر بسانے کا جذبہ اور اس میں جو بیوی سے محبت, اسی طرح وہ عورت جس کی زندگی میں پہلا مرد آیا ہو, شوہر بن کے آیا ہو, ان دونوں میں جو آپس میں ریلیشن ہوتا ہے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں منہ مارنے والے کتے بلی کی طرح, گدے گھوڑوں کی طرح, وہ اس سکون اور اس لائف کا, اس تہذیب کا تصور کر ہی نہیں سکتے. وہ میں تبھی کہتا ہوں خدا کی قسم, ان کی لائف میں جو مولوی یا مولویوں جیسے ہوں, میں 2 نمبر مولویوں کی بات نہیں کر رہا, پھر فوراً نا لوگ کہتے ہیں یہ مولوی دیکھو یہ کیا کر رہا ہے, یہ مولوی دیکھو. بھائی میں 1 نمبروں کی بات کر رہا ہوں. ان کی زندگیوں میں جو سکون ہوتا ہے, گھریلو لائف میں بیوی سے محبت, بچوں سے ان کو محبت ملتی ہے, وہ سکون ایک عام آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا. ہم نے اپنے والد کو بچپن سے دیکھا نا, ہمیں پتا تھا ہمارے والد کوئی غیر اخلاقی سرگرمیوں میں نہیں ہے, ہمیں اپنے باپ سے بڑی عقیدت تھی, بڑی محبت تھی. یاد ہے, اچھا ہم نے اپنے والد کو بچپن سے دیکھا نماز پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, روزانہ جب گھر آتے تھے نہاتے تھے, اتنی خوبصورت ان کی بڑی داڑھی تھی, چہرے پہ ایک رونق تھی, تہجد کے لیے اٹھ کے لمبی دعا مانگا کرتے تھے. بتاؤ بیٹا جب باپ میں یہ صفات دیکھے گا, اس کو جو باپ سے محبت ہوگی, ایک عام آدمی کو اپنے لبرل باپ سے ایسی محبت ہو سکتی ہے؟ بتاؤ میرے بھائی, وہ ایک عقیدت ہو جائے گی نا, ایک بزرگی کا تصور آئے گا. روزانہ ڈیلی تلاوت کرتے تھے وہ بیٹھ, روزانہ نہانے کا معمول, صاف ستھرے رہنے کا معمول, ڈیلی تلاوت, اونچی آواز سے تلاوت کرتے تھے, گھر میں ایک آواز گونجتی تھی ان کی, صفائی کا ایسا خیال ہر وقت. میرے والد صاحب کے جو دانت ہیں نا ایسے سفید چمکتے تھے, ہمیں تو ان کے انتقال کے بعد نا ان کی وہ ساری چیزیں یاد آتی تھی. اور کوئی گٹکا نہیں, کوئی پان نہیں, کوئی سگریٹ نہیں. تو میں پتہ ہے میرے ذہن میں کیا تصور تھا, دنیا میں سب سے اچھے کون ہیں؟ میرے والد ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے, میں دوسروں کے ابا کو دیکھتا تھا سگریٹ پی رہے ہیں, میں کہتا یار ان کے بیٹوں کے دلوں میں ابا کا تقدس کیسے آئے گا, باپ تو اسی شکل میں اچھا لگتا ہے نا. ارے دوست تو ٹھرکی ہونا اچھا لگتا ہے, ابے وہ ادھر لڑکیوں کو چھیڑ رہا ہے, ادھر چھیڑ رہا ہے, یار یہ فرینڈ ہے, بڑا آزاد قسم کا فرینڈ, اس کو تو لوگ کہتے ہیں بڑا کیا ہے, صوفی دوست کسی کو اچھا نہیں لگتا. لیکن باپ کیسا اچھا لگتا ہے؟ باپ تو نیک ہی اچھا لگتا ہے نا. تو ہم دیکھتے تھے ایسی نماز کی پابندی کرتے ہیں, ایسی تلاوت کی پابندی, کوئی غیر اخلاقی سرگرمیوں میں نہیں. کبھی کوئی گھنٹی کی شکایت آئی ہو محلے سے, کیا بھائی. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میری والدہ نے, میرے اپنے والد کے بارے میں ایسا کانسیپٹ بن چکا تھا, پھر باتیں بھی اچھی اچھی کرتے تھے. اچھا ہم دوسروں کو دیکھتے تھے, جو بوڑھے لوگ ہیں نا, دوسروں کے ابوؤں کو دیکھتے تھے, کسی کے ابو کی برائی نہیں کر رہا میں, لیکن ایک کمپیئر کر رہا ہوں نا. تو وہ دیکھتے تھے کہ جب وہ دفتر سے آتے یا ریٹائر ہونے کے بعد وہ تھڑے بنا کے نا بیٹھے رہتے تھے درخت کے نیچے. بہت سے بزرگ حضرات کو ہم نے دیکھا بیٹھے رہتے, گپے مارتے رہتے. گپے مار رہے ہوتے تھے, کھل کھلا کے ہنسنے, ہاں ہو, ادھر غیبت, اس کی غیبت, تو ٹائم ویسٹنگ, کیونکہ ریٹائر ہو گئے, کوئی کام نہیں ہے, تو سارا دن بیٹھ گئے, یہ سب چیزیں. میں اپنے والد صاحب کو دیکھتا تھا, وہ کبھی بھی اس طرح کسی ایکٹیویٹی میں مجھے نظر نہیں آئے. وہ جب ریٹائر ہو گئے تو کیا کرتے تھے وہ بیٹھ کے, میں نے ہم کو کبھی ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم نے بوڑھوں کو ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے بھی دیکھا ہے, ڈرامے میں دل بہلا رہے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے. ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے والد صاحب نہ ڈرامہ, ٹی وی تو ہمارے گھر میں آنے ہی نہیں دیا نا والد صاحب نے, نہ ڈراموں میں دل بہلاتے تھے, نہ ناول پڑھ کے ٹائم ویسٹ کرتے تھے, نہ کہیں تھڑوں پہ بیٹھ گئے ادھر ادھر. والد صاحب کو شوق تھا بچوں میں بیٹھنے کا. جب دفتر سے آتے تھے نا, ان کو شوق تھا کہ والدہ آ کے بیٹھیں اور بچے بیٹھیں, ان میں لطیفے بھی سناتے تھے. میں جو بیانات میں لطیفے سناتا ہوں,
زیادہ تر میں نے اپنے والد سے سنے ہیں, سمجھ رہے ہیں نا. بھی بچوں کو ٹائم دیتے تھے, گھر میں آ کے بیٹھ کے لطیفے بھی, یعنی ایسا صوفی مزاج نہیں تھے کہ خشک جسے کہتے ہیں, گپ شپ والے, ہنسی مذاق والے گھر میں. تو کیا کرتے تھے کہ میں اب کمپیئر کرتا ہے نا انسان, نہ گٹکا کھا رہے ہیں, نہ پان کھا رہے ہیں, نہ سگریٹ پی رہے ہیں, نہ ناول پڑھتے ہوئے. اخباریں جہاں آیا کرتا تھا لوگ چاٹتے تھے صبح سے. 3 عورتیں 3 کہانیاں آتی تھیں اس وقت نا, 3 عورتیں 3 کہانیاں, سب پڑھا کے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, اسی پہ پورے ہفتے تبصرہ چلتا تھا. ڈرامے آتے تھے, اسکول ہم جاتے تھے لوگ ڈراموں کا تبصرہ کر رہے ہوتے تھے. تو والد صاحب کو نہ ڈراموں کا, اس کو سمجھتے تھے یہ ٹائم ویسٹنگ ہے, یہ وقت کا ضیاع ہے. تو فارغ وقت میں کیا کریں گے بھائی, یا تو تلاوت کر لی, یا بچوں میں بیٹھ کے گپ شپ لگا لی, یا کہیں ملنے کے لیے چلے گئے کسی قریبی رشتہ دار سے, یا بہت زیادہ کیا کیا. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑے بزرگ تھے, ان کے ملفوظات پڑھ کے نا اس کے نوٹس تیار کرتے تھے, یہ بڑا زبردست. تو اپنی ڈائریاں رکھی ہوئی تھیں, اس میں وہ لکھ لیا کہ یہ بڑی زبردست بات ہے. پھر جب کبھی تبلیغ والوں کا بیان ہوتا تو کبھی کبھار والد صاحب کو بھی بیان ملتا, تو اس میں وہ پڑھ کے سناتے, یہ دیکھو انہوں نے, بزرگ نے کتنی اچھی بات کہی ہے, یہ دیکھو یہ بزرگ نے, یہ حضرت نے کتنی اچھی بات. کہیں بھی ان کو پورے مہینہ ان کی ڈائری تھی, کوئی اچھی حکمت کی بات ملتی تھی تو اسے نوٹ کر لیتے تھے. تو اتنی ان کے انتقال کے بعد نا ان کی الماری سے ڈائریوں کا پورا پلندہ نکلا ہے, اتنا بڑا پلندہ, وہ پوری کتاب بن سکتی ہے وہ. تو ہمیں ان سے بڑی عقیدت تھی, بڑی محبت تھی. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میری والدہ نے اتنی بات کہی نا, تو میرے دل میں اتنا غم ہوا کہ یار کاش مجھے والدہ میرے والد کے بارے میں یہ بات نہ بتاتی. اب میں سوچتا ہوں یہ تو کوئی بڑی بات نہیں تھی, لیکن ہم نے عقیدت کا ایسا معیار بنایا ہوا تھا نا. وہ بات کیا تھی, میری والدہ نے بتایا کہ تمہارے ابو نے